اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے باب من المفلس کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. ابواب صفت القیامہ کا آج دوسرا درس ہے بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 200 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی عبد العزیز ابن محمد سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، وہ اپنے والد یعنی عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المفلس، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالو، صحابہ کرام نے عرض کیا المفلس فینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس ہمارے ہاں وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی مال ہو اور نہ کوئی ساز و سامان ہو. درہم کنایا ہے مال سے ہی، مال کو ہی کہا جاتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المفلس من امتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہوگا من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. جو قیامت کے دن آئے گا نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا. فیقعد فیقتص ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناته قبل ان يقتص ما عليه من الخطايا اخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. تو اصحاب حقوق میں سے ہر ایک اس سے نیکیوں کا بدلہ لے گا. وہ مفلس بیٹھ جائے گا اور اصحاب حقوق میں سے ہر ایک اس سے نیکیوں کا بدلہ لے گا، اور اگر اس سے کی نیکیاں ختم ہو جائے قبل اس کے تو پھر ان کی برائیوں کا بدلہ اس کی نیکیوں سے لیا جائے. تو اصحاب حقوق، جن کے حقوق اس کے اوپر باقی ہے، ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے، اس کی پہلی روایت سے، اس کے آگے بھی روایت آ رہی ہیں، اس روایت سے جو ہمیں معلوم ہوا کہ اصل مفلس، اصل غریب، اصل تنگ دست وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے، دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو لباس بالکل معمولی سا ہلکا سا ہے. وہ شخص مفلس نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے یہی جواب دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن تو بظاہر نماز بھی لے کر آئے گا، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، نوافل بہت ساری نیکیاں ہوگی، نیکیوں کے انبار پہاڑ ہوں گے،
لیکن اس نے دنیا میں مختلف لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، تو پھر جن کے حقوق اس کے ذمے باقی ہوئے تو وہ لوگ اس سے اپنا بدلہ لیں گے۔ تو جب بدلہ لینا شروع کریں گے تو اس کی نیکیاں اہل حقوق میں تقسیم کر دی جائے گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائے اور حقوق والے اب بھی باقی ہو تو پھر ان کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے۔ حقوق والے اصحاب الحقوق، ان کی گناہ، ان کے خطایا اس کے سر لادے جائیں گے۔ جو بالکل پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، پھر آخر میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ پہاڑ کے برابر اس کے سر گناہ انبار کر دیے جائیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی گناہوں کے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ سبق ہمیں ملا کہ مسلمان کو چاہیے کہ فرائض، واجبات، نماز، یہ چیزیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بہت ہی زیادہ خیال رکھے، ان میں ہرگز کوتاہی نہ ہونے پائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی بندے کی حق تلفی ہو جائے تو دنیا کے اندر ہی اس معاملے کو نمٹا لے، اس بندے سے جا کر معافی طلب کرے، اس سے معذرت کر لے کہ بھائی میری زبان سے آپ کے بارے میں یہ نکلا، میں نے آپ کے بے ادبی کی، آپ کی بے احترامی کی۔ مسلمان بہت قابل احترام ہے، تو لہٰذا اس بارے میں اس سے معذرت کر لے، معافی تلافی کر لے۔ اگر کچھ مال کایا ہو تو اس کو واپس کر دے، اس کو لوٹا دے، تو لہٰذا آخرت میں پھر اس سخت عذاب سے، اس باز پرس سے اس کی جا خلاصی ہو جائے گی، ورنہ وہاں پر یہ سخت مرحلہ اس کا منتظر ہوگا۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام ایک سوال آتا ہے، قرآن کریم میں تو آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ ایک کا بوجھ اور گناہ یہ دوسرے کے سر نہیں لادا جائے گا، ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ یہاں پر دوسروں کے گناہ اس کے سر لا دے، اس کی نیکیاں دوسرے لے کر چلے گئے، تو بظاہر دونوں میں تعارض لازم آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے در حقیقت، کیونکہ اس پر جو دوسروں کے گناہ ڈالے گئے ہیں یہ گناہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے تھے۔ یہ اگر کسی کو گالی نہ دیتا، دنیا میں سب و شتم نہ کرتا، کسی کو مارتا نہیں، کسی کا مال ناحق نہیں کھاتا، کسی کا خون نہیں بہاتا، تو آج کسی اور کے گناہ اس کے سر پر کیوں لادے جاتے؟ تو دنیا میں جو اس نے عمل کیا اس کی وجہ سے یہ اس کے اپنے گناہ ہیں کہ اس نے ان لوگوں کے حقوق طلب کیے، بغیر دنیا میں معافی طلب کیے، بغیر تلافی کیے، یہ وہاں سے اس حال میں آیا کہ اب اس کے اوپر گناہ انبار ہو گئے۔ تو اب جب اہل حقوق کے حقوق باقی ہو، نیکیاں اس کے پاس ہو نہیں، نیکیاں ساری پہلے سے ہی باقی حقوق والے لے گئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے دوسروں کے گناہ ہی اس کے اوپر آئیں گے۔ تو یہ گویا کہ اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوا، اس میں کسی اور کا کوئی دوش نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا حناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی حناد نے اور نصر بن عبد الرحمن کوفی نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی محاربی نے، انہوں نے ابو خالد یزید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے زید بن ابی انیسہ سے، انہوں نے سعید المقبری سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عبدا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے کانت لأخیہ عندہ مظلمۃ فی عرض او مال، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا مال میں کوئی ظلم کیا ہوگا، فجاءہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ، پھر وہ اس کے پاس آئے اور اس کی معافی کرا لے، قبل ان یؤخذ، اس سے قبل کہ اس کا مواخذہ قیامت میں کیا جائے، ولیس ثم دینار ولا درہم، اور وہاں یعنی قیامت کے دن نہ تو درہم ہوں گے اور نہ ہی دینار، فإن كانت له حسنات،
اخذ من حسناته وان لم تكن له حسنات حملوا عليه من سیئاتهم، پس اگر اس کے لیے یعنی ظالم کے پاس نیکیاں ہوگی تو وہ اس سے لے جائیں گی، وہ اس سے لے کر چلے جائیں گے، مظلوم کو دے دیے جائیں گے. لیکن اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوگے تو اصحاب الحقوق اپنے برائیاں اس کے اوپر ڈال دیں گے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روى مالك بن انس عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح روایت کی مالک ابن انس نے سعید مقبوری سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے عبد العزیز ابن محمد سے، انہوں نے علاء ابن عبد الرحمن سے، یہ اپنے والد عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اہلها حتى تقاد الشاة الجلجاء من الشاة القرناء، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا سینگدار بکری سے بدلہ لیا جائے گا. جس بکری کے سینگ ہوئے اس نے اگر بغیر سینگوں والے بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اس سینگوں والے بکری سے لیا جائے گا. وفی الباب عن ابی ذر وعبد اللہ ابن انیس، اس باب میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہیں. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن صحیح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ جل شانہ کے عدل اور انصاف اس حد تک کارفرما ہوگا کہ انسان کے حقوق کا بھی بدلہ لیا جائے گا اور حیوانات سے بھی حق تلفی کا بدلہ لیا جائے گا. اب اگر دیکھیں تو حیوانات انسانوں کی طرح مکلف نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حیوانات کو بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. قرآن کریم کی آیت میں جیسے آیا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تو اسی وجہ سے اس حدیث کو اس کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے لیے صرف جزا اور سزا کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ صرف جزا اور سزا کی وجہ سے ہی لوگوں کو زندہ کیا جائے اور جمع کیا جائے، جبکہ حدیث مبارک میں جس قصاص کا بدلہ اور قصاص اور بدلے کا ذکر ہے تو یہ وہ قصاص نہیں ہے جو صرف مکلف سے لیا جاتا ہے، بلکہ اس میں بدلہ مراد ہے اور وہ کسی سے بھی متحقق ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ایک اشکال آتا ہے اس آخری روایت پر کہ حیوان جب مکلف ہی نہیں ہے تو پھر بے سینگ بکری کا قصاص سینگ والی بکری سے لینے کا کیا معنی ہے؟ تو اس میں دو جواب ہیں. پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال پر قادر اور خود مختار ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے اور اللہ جل شانہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں حدیث میں بکری کے قصاص سے ذکر بندوں کو اس امر سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ جب بکری سے بدلہ لیا جائے گا کہ جو سرے سے مکلف ہی نہیں ہے احکام شرع کی، تو پھر انسان جو مکلف ہے اس سے کیوں کر بدلہ نہیں لیا جائے گا. آخرت میں کسی کا کوئی بھی معمولی سے معمولی چھوٹے سے چھوٹا حق بھی وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ جس نے جس کا حق مارا ہو، کسی کو ضرب کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کا مال کایا ہو،
خون بہایا ہو جو بھی ہو تو اس سے اس کا حق لیا جائے گا، حق نہ ہو اس کے پاس اس کی نیکیاں لی جائے گی، نیکیاں نہ ہو تو اس کے اوپر اصحاب الحقوق کے وہ گناہ بار کر دیے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثنا مقداد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے، انہوں نے کہا کہ مجھے روایت کی سلیم ابن عامر نے، انہوں نے مقداد سے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، کہ انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ادنیت الشمس من العباد حتی تکون قد میلا او اثنتین۔ قال سلیم بن عامر لا ادری ای المیلین عانا مسافت الارض ام المیل الذی یکحل به العین۔ تو سورج کو بندوں کے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ 1 یا 2 میل کے قریب فاصلہ رہ جائے گا۔ سلیم ابن عامر کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میل سے کون سا میل مراد ہے، زمین کی مسافت والا میل یا سرما کی سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں پتا۔ قال فتصحرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر اعمالهم فمنهم من يأخذه الى عقبه ومنهم من يأخذه الى ركبتيه ومنهم من يأخذه الى حقويه ومنهم من يلجمه الجاما فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده الى فيه يلجم الجاما۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج اتنا قریب ہوگا تو پھر سورج ان کو پگھلانا شروع کر دے گا، چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ بعض کا پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک ہوگا، ومنہم من یأخذ الی حقویہ، بعض کا کوک کے برابر ہوگا، ومنہم من یلجمہ الجاما، اور بعض کا منہ تک ہوگا۔ تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دست مبارک سے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی گویا کہ یہ پسینہ اسے لگام ڈال دے گا۔ وفی الباب عن ابی سعید و ابن عمر ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت ابو سعید اور عبداللہ ابن عمر سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال حماد وهو عندنا مرفوع۔ ہمیں روایت کی ابو زکریا یحییٰ ابن درست البصری نے، انہوں نے حماد ابن زید سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حماد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک مرفوع ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یقومون فی الرشح الى انصاف آذانہم۔ اس آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کی تفسیر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ پسینے میں کھڑے ہوں گے جو ان کے کانوں کے نصف تک ہوگا، الی انصاف آذانہم، نصف کانوں تک وہ پسینہ ہوگا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا عیسی بن یونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ اسی طرح میں روایت کی حناد نے، انہوں نے عیسی ابن یونس سے، انہوں نے ابن عون سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک میں ذکر ہوا پہلے میں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا یا 2 میل کے فاصلے پر،
تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن کافروں کو، فساق کو، مجرمین کو، گنہگاروں کو اور جنات کو اذیت دینے کے لیے سورج کو 1 میل کے فاصلے پر قریب کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سورج کی حرارت اور لوگوں کی ہجوم کی وجہ سے ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں وہ ڈوبا ہوگا۔ ہر شخص کا پسینہ اسی تک محدود ہوگا، یہ خرق عادت کے طور پر ہے، اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اس کا پسینہ کسی دوسرے کی طرف اور کسی دوسرے کا پسینہ اس کی طرف نہیں پہنچے گا، اور ہر ایک کے اعمال کے حساب سے پسینے کی مقدار ہوگی۔ تو بعض کا پسینہ ایڑی تک ہوگا، کچھ کا کمر کوک تک ہوگا، کچھ کے سینے تک، بعض گھٹنے تک، بعض منہ تک پہنچا ہوگا، اور بعض حضرات کے نزدیک بعض لوگوں کی زمین اونچی کر دی جائے گی، جس سے ان کا پسینہ زیادہ اوپر نہیں ہوگا، اور بعض کی زمین نیچے کر دی جائے گی۔ تو اگر اس قول کو لیا جائے تو پھر یہ بھی خرق عادت کے قبیل سے ہے۔ دوسری جو یہ روایت یہاں پر یوم یقوم الناس لرب العالمین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ذکر ہوئی تفسیر ہے اس آیت کی، کہ اس دن لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، تو بعض لوگوں کا پسینہ وہ کانوں کے نصف تک پہنچا ہوگا۔ تو اس پسینے میں یاد رکھیے گا سب سے زیادہ تکلیف کفار کو ہوگی، سب سے زیادہ تکلیف کفار کو، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں میں سے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے تھے اور بغیر توبہ کے مرے تھے تو پھر ان کو ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں انتہائی قلیل ہوگی۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام، شہداء، کامل ایمان والے، اولیاء، مسلمین، جسے اللہ چاہے وہ اس صورتحال سے مستثنی ہوں گے، ان کے اوپر یہ صورتحال طاری نہیں ہوگی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔